یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی کتاب میں وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی ایز اٹ از لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ مکہ جو تھا وہ مدینہ سے بہت دور تھا اور مکہ میں اہل کتاب نہیں تھے اور نہ وہ لوگ یہ کتابیں پڑھنا جانتے تھے، لیکن وہ تمام واقعات جو اللہ نے پیغمبروں کے تورات اور انجیل میں بیان کیے، وہ تمام واقعات اللہ نے قرآن مجید میں اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں بیان کیے۔ تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کہاں سے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ آج بھی تورات میں آپ کو فرعون کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد، قوم ثمود، یہ تورات انجیل میں آج بھی موجود ہے۔ بائبل آپ اٹھائیں اس میں سب ملیں گے آپ کو یہ واقعات۔ ہاں اس میں کچھ تحریف ہے لیکن بیسک سب کی ایک ہی ہے، حالانکہ وہ عبرانی میں تھے اور یہ عربی میں۔ تو الزامات لگایا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا یہ کہیں سے سیکھتے ہیں چھپ کے، یہود و نصارہ میں کسی سے یہ سیکھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ تو تمہارے درمیان رہتے ہیں، کس وقت سیکھیں گے، یہ کون سکھا کے جاتا ہے؟ کبھی الزام لگاتے کہ وہ اجنبی ایک مسافر آیا تھا، اس سے یہ ملے تھے، وہ یہ سکھا کے گیا ہے۔ تو قرآن نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ اجمی تھا، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن کس میں ہے؟ عربی میں۔ تو ایک اجمی کیسے سکھا کے جائے گا کہ عربی کو؟ تو قرآن نے ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا، اور قرآن ہر واقعہ بیان کر کے کہتا ہے کہ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ ان واقعات کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ تو یہودی بعض دفعہ نبی کا امتحان لینے کے لیے بھی سوال پوچھتے۔ اس کا ایگو تو ختم کریں نا، پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے یار، آواز گونج رہی ہے نا، آپ کو صحیح لگ رہی ہے، وہ پتہ نہیں بنڈائی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا۔ خیر یار اس کا ایگو ختم کریں، کیا ہے آواز کیوں گونج رہی ہے؟ تو اسی طرح اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، تو یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کو معلوم تھا، ان کے باپ دادا سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ بہت سارے سوال پوچھے تھے، ایک یہ بھی پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں، بنی اسرائیل مصر میں گئے کیسے؟ یعنی بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا، اور وہ کہاں تھے؟ وہ تو فلسطین میں تھے، وہ تو شام میں تھے، تو یہ مصر میں فرعون سے ان کا جو مقابلہ ہوا تو یہ مصر میں کہاں سے آ گئے؟ اب یہ واقعہ اہل یہود کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں پورا اللہ نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا اور کیسے کنویں میں ڈالا اور کیسے وہ نکلے اور بادشاہ بنے، اور بالآخر پورے بنی اسرائیل وہاں شفٹ ہو گئے، وہاں منتقل ہو گئے۔ تو یہ واقعہ سورہ یوسف پوری ایک ہی دفعہ میں پوری سورت نازل ہوئی، اور اتنے بہترین انداز میں بیان کیا کہ یہود و نصارہ حیران ہو گئے، آج تک حیران ہیں۔ تو یہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ اصحاب کہف کے نوجوانوں کا واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، کیونکہ آپ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ آپ نے انشاء اللہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اس پہ اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بتا سکتے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو اس پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور آپ انتظار کرتے رہے۔ 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اس عمل سے، کیونکہ وہ اعتراض کر رہے تھے نا کہ دیکھو ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی، اور پھر اللہ نے آپ کا پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ مت کہا کریں کہ میں یہ لازمی کل کروں گا، ہاں
یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا. تو یہ اتنی بڑی تنبیہ نبی کو کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں یہ نبی کے ذریعے ہم کو ہو رہی ہے کہ نبی کے پاس جو کچھ علم ہے وہ اپنا نہیں ہے, اور آپ کے پاس جو علم ہو اس میں بھی آپ اترایا مت کرو, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اگر اللہ کا نام نہیں لوگے تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تمہارے کام میں برکت کو ختم کر دے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے اور قرآن میں بھی ہے یہ واقعہ کہ وہ جہاد کرتے تھے اللہ کی راہ میں. تو جہاد میں گھوڑوں کی ضرورت, جنگ کی ضرورت, وظیفوں سے تو جہاد نہیں ہوتا نا, بہت ساری چیزوں کی ضرورت. دوسری طرف ان کو عبادت بھی کرنی تھی کثرت سے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہوں. تو ایک دن گھوڑوں کو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے نا, بڑے خوبصورت بڑے بڑے بالوں والے اعلیٰ نسل کے گھوڑے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رکھے ہوئے تھے. ان کو دیکھنے میں اتنا گم ہو گئے کہ ان کا ایک معمول تھا اللہ کی عبادت کا, وہ معمول قضا ہو گیا. کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ دنیا داری میں میں اتنا مشغول ہوا کہ اللہ کی یاد سے غافل. حالانکہ یہ دنیا داری اللہ ہی کے لیے تھی. تو اٹھ کے نا سب کو ذبح کر دیا, گھوڑوں کو کیا کر دیا, سب کو ذبح کر دیا کہ لیکن پھر احساس ہوا کہ جس مال کو میں نے ذبح کر دیا ہے تو یہ تو جہاد کے لیے ہے. اب جب جہاد کیسے ہوگا پھر ماتحت جو آپ کے فوجی تھے وہ بھی تو بنی اسرائیل تھے نا, ان کی بھی ٹینشن ہے. کسی کو عذاب میں ڈالنا ہو نا, 4 آدمیوں کا امیر بنا دو, پھر دیکھو وہ کیسے غم دیں گے اس کو. میری ایک بچپن سے عادت ہے, اب تک میں کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کرتا, اب تک میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. کسی جہاں جیسے میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو وہاں مجھے کوئی ناظم, کسی چیز کا ناظم بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ شعبے کے ناظم آپ, میں نے نہیں لیا. میں ایسے بہانے کرتا ہوں نا, ایسے ٹوپی ڈرامے گھماتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو نہیں دو. حتیٰ کہ چھوٹے سے کاموں کی مینجمنٹ بھی میں نے نہیں لی. یعنی ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں طلبہ کو نا دوپہر کھانے کے لیے لائن میں کھڑا کرنا تھا اور ان کا نگرانی کرنی تھی. اس کے لیے بہت پرانی بات ہے, مجھے بنا دیا امیر, میں نہیں بنا. میں نے کہا نہیں بھائی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. اور پھر دوسرے بہت سے معاملات آئے, اس میں ذمہ داری دینے کی کوشش کی گئی, نہیں. کیوں؟ جب آپ کوئی مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے نا, تو جتنی گالیاں آپ کو پڑتی ہیں اتنی دنیا میں کسی کو نہیں پڑتی. حالانکہ آپ نیچے والوں کی بہت زیادہ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہو, ان کے لیے اپنی نیند قربان کرو, ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے مانگو, ان کی خدمتوں میں اپنے آپ کو کھپا دو, مگر وہ آپ کو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے. وہ کہیں گے یہ ہم پر پتہ نہیں کس نے مسلط کیے, کیڑے نکالیں گے وہ. جیسے حکمرانوں کا دیکھ لو نا, اگر کوئی اچھا حاکم آ بھی جائے, قوم نے اس کو اچھا کبھی بھی نہیں کہنا, اس میں کیڑے نکالنے ہیں, اس کو تمیز سے حکومت کرنے دینی نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں ہے. تو یہ لوگ اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں. جو بھی آپ کا گھر کا سربراہ ہے یا بڑا ہے, ذمہ دار ہے, وہ اچھا بولو ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ بھول جاؤ گے وہ اچھا ہوگا. اللہ کی نظر میں شاید ہو جائے, پبلک کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کا مزاج بڑا مختلف ہے بھائی. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جن کاموں کی آپ میں صلاحیت تھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے, وہ چخ چخ پخ پخ میں ہی لگے رہتے ہیں آپ. تو اس لیے میں نے MBA بھی نہیں کیا. مجھے جامعہ والوں نے شروع میں آفر کی تھی کہ آپ بھی MBA کر لیں, مینجمنٹ پڑھ لیں. میں نے کہا بھائی میں 3-4 گھر چلا رہا ہوں, اس کے لیے مجھے اگر MBA کراتے ہو کہ میں یہ بچوں کو پال لوں, تو ایسا کوئی اگر اس میں سبجیکٹ ہے تو میں اس میں نمبر حاصل کروں گا, ورنہ جب میں نے مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لینی نہیں ہے تو مجھے MBA کرنے کا کیا فائدہ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس لیے جس کو علمی کوئی کام کرنے ہو نا, وہ کبھی کسی کا امیر بولو نہ بنے, سفر میں بھی نہیں بنے. سفر میں بھی میں جاتا ہوں دوسرے کو امیر, بھائی تم بنو ہم نہیں بنیں.
تو ساری صلواتیں تم کو سننے کو ملیں گی اور وہ بیچارہ سارا صلواتیں سنتا رہتا. بھائی کیا کھلا دیا یہ, بھائی جو سفر میں امیر بنے گا وہ ہوٹل پہ بھائی آج یہ کھانا ہے, مشورے سب سے لے کے, لیکن جب کھلائے گا تو کہیں گے اس نے پتہ نہیں کون سے ہوٹل میں گاڑی رکوا دی یار, کیا کھلوا دیا اس نے. یہ یہی چلتا رہے گا پورے راستے. اسی لیے جو ذمہ دار ہوتا ہے نا اس کو عزت دیا کریں, وہ بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو نیچے لوگ تو آپ کو پتہ ہے وہ ٹینشن دیتے ہیں, تو وہ تو ٹینشن دیتے ہیں. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے جب گھوڑے بھی کاٹ دیے اور ٹینشنیں بھی چل رہی ہیں, تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا, ان سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 کے 100 بیٹوں کو اللہ کے راہ کا شہسوار بناؤں گا. میرے اپنے خاندان کے 100 بیٹے محاذ جنگ میں لڑیں گے. اپنے بچوں پہ ذرا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دوسروں کے بچوں پہ کم, اپنے بچوں پہ نسبتاً اس زمانے میں تو بہت ہوتا تھا نا, اب تو وہ بھی آزاد ہوتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں کیا کروں گا, میرے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور وہ اللہ کی راہ میں مجاہد بنیں گے. تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے جمع کروں گا اور 100 کے 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 کے 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ کا شہسوار. یہ معجزاتی طور پر, ورنہ ایک رات میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے یہ. تو جب انہوں نے یہ کہا تو انشاءاللہ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی بہت بڑا دعویٰ تھا نا کہ ایسا ہوگا, پھر 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 بیٹوں کو کیا کروں گا میدان جنگ. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دیں, مگر وہ انشاءاللہ کہنا بولو بھول گئے. اپنے اوپر رکھ دیا نا کہ میں ایسا کروں گا, میں یوں. تو 100 بیویاں بھی تھیں ان کی, معذرت کے ساتھ, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نہ رکھیں 100, اور اگر رکھیں تو اس قسم کی باتیں نہ کریں آپ. یہ معجزہ تھا ان کا. تو ایک روایت میں 60 بھی ہیں, ایک میں 100 ہے, تو کم سے کم 60 کی روایت ہے, تو چلو 60 بھی بہت ہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ 100 کی 100 زوجات کو حمل ہو گیا, یہاں تک بھی اللہ کی قدرت. لیکن بچہ صرف ایک کے پیدا ہوا اور وہ بھی معذور. ایک کے بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی معذور. القینا علی کرسی جسدا, ان کی جو بادشاہت کی کرسی تھی نا اس پہ دائی نے لا کے بچہ دیا اور وہ بھی کیا تھا, معذور. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی, اللہ کی طرف سے کچھ سزا ملی ہے. بھائی 100 بیویوں سے ایک ہی بیٹا پیدا ہو رہا ہے اور وہ بھی کیا ہو رہا ہے معذور. چلو 50 ہو جاتے, 10 بچے پیدا ہو جاتے, 5 بیٹے پیدا ہو جاتے, ایک ہوتا تو پورا صحیح نا. یہ کیسے جہاد کرے گا. اس وقت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے سارا اپنے اوپر رکھا ہے کہ میں یوں, اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ استغفار کی. تو اصل میں انشاءاللہ کی ویلیو کیوں ہے, یہ لفظ کی اتنی ویلیو نہیں ہے, یہ لفظ آپ کے اندر کی چیز کو ایکسپوز کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا بڑا فنٹر سمجھتے ہو. اگر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھتے ہو تو یہ لفظ استعمال نہیں کرو گے. اگر فنٹر نہیں سمجھتے تو آپ بات بات پہ کہو گے بھئی اگر اللہ نے چاہ. اہم باتوں پہ, چھوٹی موٹی باتوں پہ ضروری نہیں ہے, بڑے بڑے جو دعوے ہوتے ہیں نا ان پہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. بنی اسرائیل نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا گائے ذبح کرو, سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ گائے کس ٹائپ کی ہونی چاہیے. لیت و لعل سے کام لینے لگے نا, او بھائی تمہیں کہا جا رہا ہے گائے ذبح کر لو, کوئی بھی گائے پکڑ کے کاٹ دو. لیکن ایسے ہی وہ ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا انہوں نے. کیسی گائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسی. پھر انہوں نے کہا کلر سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلر بتا دیا ایسا ہونا چاہیے, اب کر لو. پھر کہنے لگے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی گائے, اس کلر کی تو بہت ساری ہوتی ہیں. اب ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے, جو پوچھنے جائے گا اس کو کیا پڑے گا, ہے بھائی تھپڑ. اور ایک واقعہ دیکھ چکے تھے کہ ایک کو پڑا تھا, اس کو پولیس بھی اب تک نہیں اٹھا سکی, وہ پڑا گیا, وہ گری گیا نیچے. تو اس لیے ڈر بھی رہے تھے. تو اب تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو آگے کہہ دیا انا انشاء اللہ لمہتدون, اللہ نے چاہا تو اب بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت موسیٰ نے بتا دیا جی ایسی ہونی چاہیے.
تو پھر انہوں نے ذبح کر دی. حدیث میں آتا ہے تیسری دفعہ میں اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے تو تیسری دفعہ میں بھی گائے ذبح نہ کرتے, اور نتیجہ پھر کیا ہوتا؟ اللہ کا عذاب آتا ان کے اوپر. تو انشاء اللہ کے لفظ کی بہت ویلیو ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء اللہ کہنا بھول گئے تو وہی دیر سے نازل ہوئی, لیکن اللہ نے پھر آپ کو تنبیہ فرمائی. تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں چند نوجوان تھے جو مشرک حکومت تھی, تو ان دونوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو ان کے لیے اپنے کنٹری میں رہنا ناممکن ہو گیا. تو انہوں نے اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے کہا فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ, یہاں سے نکلو اور کسی غار میں جا کے پناہ لو. غار میں جائیں گے تو کل دیکھیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے, فی الحال یہاں سے نکلو. یعنی دین سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دین پہ قائم رہنے کے لیے اس ملک سے ہجرت کر لی. یہی شریعت کا حکم ہے کہ جس جگہ آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے وہاں سے آپ کے لیے موو کر جانا واجب ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اس پہ اجر ملتا ہے. اس پہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے گا نا, دین پہ قائم رہنے کے لیے علاقہ چھوڑے گا, یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, زمین میں اس کو بڑی کشادگی نظر آئے گی, زمین کا سینہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے, بھوک سے مرے گا نہیں. اور اللہ نے فرمایا اگر وہ سفر کے دوران مر گیا فقد وقع اجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ کے اوپر پڑ گیا, جا کے گر گیا اس کا اجر اللہ کے اوپر, یعنی اللہ پہ فرض ہو گیا اس کو نوازنا. تو اب یہ تین جب نکلے تو انہوں نے کہا چلو بھائی غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں, اور اگر تم یہیں رہے تو یہ ہمیں ہمارے پرانے دین پر لے آئیں گے اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بڑا مضبوط ایمان. تو اپنے کتے کو بھی ساتھ, کتا حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھنا جائز ہے, شو کے لیے یا ویسے ہی شوقیہ پالنا جائز نہیں ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے یہ کتے غیر مسلم پالا کرتے تھے, اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں نے بھی کتے پال کے شو مارنا شروع کر دیے. اور ویسے بھی کتے سے ایک عجیب وحشت ہوتی ہے, جتنا ہی پالتو ہو لیکن آپ کو ایک عجیب وحشت ہوگی اس سے. تو پالنا یہ بھیڑ بکریاں پالیں, گائے پالیں, مرغیاں پالیں جو حلال جانور ہیں, تو یہ درندے مت پالا کریں, یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا بلا ضرورت روزانہ اس کے اجر سے ایک قیرات کم ہوگا, اس کی نیکیاں گھٹتی چلی جائیں گی. جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں نا روزانہ اس میں سے بیلنس مائنس ہوتا چلا جائے گا. جیسے آپ کوئی پیکج کروا لیتے ہیں نا تو روزانہ کے حساب سے بیلنس کیا ہوتا ہے, کٹنا شروع ہوتا ہے, اتنے ایم بی ختم ہو گئے, ہوتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا جس نے بلا ضرورت کتا پالا اس کی نیکیوں میں سے روزانہ کے حساب سے نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو اس لیے اچھا کام نہیں ہے کتے پالنا. ضرورت کے لیے پالے, انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, تو شکار کے لیے. تو اصحاب کہف کو بھی چونکہ اجنبی تھے تو اجنبیوں کو سفر میں کتے کی ضرورت پڑتی ہے. بعض دفعہ دوسرے کتے سے بچنے کے لیے بھی کتے کی ضرورت ہوتی ہے. حقیقت ہے نا, کتا کتے کی زبان سمجھتا ہے, وہ اپنی زبان میں اس کو سمجھاتا ہے ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. آپ سمجھاؤ گے وہ کچھ اور سمجھ جائے گا, وہ سمجھے گا وہ کہہ رہا ہے شاید یہ کہہ رہا ہے مجھے کاٹو, ٹھیک ہے نا. تو کتا ہے نا, کھوپڑی تھوڑی ہے اس میں. تو یہ اپنے کتے کو لے کے نکل گئے. کتا بھی کتنا زبردست کتا, اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. تو قرآن کہتا ہے فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ, جاؤ ہم اس غار میں ٹھہرتے ہیں پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, ہم نے ان کو کئی سالوں کے لیے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, 310 سال کے لیے ہم نے ان کو سلا دیا. اب یہ بات یہودی جانتے تھے کہ اصحاب کہف کا ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں وہ کہتے تھے 300 سال, جبکہ قرآن نے کہا 310. تو علماء نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر شمسی اور قمری کا فرق نکالا جائے نا تو شمسی 300 قمری 310 بنتے ہیں. تو یہ بھی ایک زبردست کیا ہو گئی, میچنگ ہو گئی. تو 310 سال کے لیے اللہ نے انہیں اس غار میں سلا دیا. کیا اللہ کی قدرت, قرآن بتاتا ہے اس کی حکمت کیوں سلا دیا. نمبر 1 کہ جب وہ اٹھ کے آئیں گے اپنی قوم کے پاس اور
علامتوں سے لگے گا کہ بھئی یہ 300 سال، کیونکہ تاریخ اس وقت بھی لکھی جاتی تھی، 300 سال پہلے ایسے کچھ لوگ ہجرت کر کے بھاگے تھے، یہ ہوا تھا اس وقت، یہ سکہ بھی ہے ان کے پاس، تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک حکمت تو یہ قرآن نے بیان کی، یہ حکمت۔ دوسری حکمت کہ ہجرت جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ غیب سے کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا، اللہ نے کہا سو جاؤ، جب صبح اٹھو گے نا تو یہ حکومت ہی چینج ہو چکی ہوگی، 300 سال میں اسلامی حکومت آ چکی ہوگی، وہ تمہیں گلے لگائیں گے، کہیں گے بھائی یہ تو توحید پرست لوگ 300 سال پہلے نکلے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ تو 310 سال سوتے رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے غار پہ جو ان کا کتا حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ 300 سال تک ایسے بیٹھا رہا ہے کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اس کے روب اتنا تھا کہ کوئی اس کے قریب سے گزر کے اس کو دیکھ لیتا تو بھاگ جاتا وہاں سے، وہ سمجھتا باقاعدہ یہ پہرا دے رہا ہے بیٹھا ہوا۔ باسط ذراعیہ بالوسید، غار کی چوکھٹ پر اپنے بازوؤں کو پھیلایا ہوا ہے، جیسے کتے کا اسٹائل ہوتا ہے نا بیٹھنے کا، اس طرح بیٹھا ہوا ہے، اور زبان نکال کے ہانپ رہا ہے، صحیح نا، انتظار میں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو نیند کی حالت میں کروٹیں بھی دیتے تھے، کیونکہ اتنے عرصے اگر آپ زمین پہ لیٹے رہیں تو زمین ہی کھانا شروع کر دیتی ہے، اور سورج کی کرنیں اس انداز سے پڑتی کہ سورج کی روشنی ان کو نقصان نہیں دیتی۔ تو بڑا تمام سائنٹیفک جتنے بھی وہ طریقے ہوتے ہیں نا کسی کو زندگی دینے کے، ان تمام طریقوں کی قرآن کہتا ہے ہم نے رعایت کی، اور 310 سال کے بعد جا کے جب وہ اٹھے ہیں تو کہنے لگے بھائی کیا ہو گیا، ہم تو لگ رہا ہے بہت لمبا سو لیے ہیں۔ قال کم لبثتم، کہنے لگے کچھ پتہ ہے کتنی دیر سوئے ہیں، اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا آپس میں، تو کہنے لگے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے ہیں، کیونکہ وہ سورج کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے تھے نا کہ ہم جب گھسے تو یہ ٹائم ہو رہا تھا، نکلے ہیں تو یہ ٹائم ہو رہا ہے، تو 24 گھنٹے یا اس سے کچھ کم ہوئے ہیں۔ پھر پریشان ہو گئے کہ یار کچھ ایسا لگتا نہیں ہے تو پھر کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی کو پتہ ہے بھائی کتنے سوئے ہیں، اس بحث میں کچھ نہیں رکھا ہوا، پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے۔ فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ، یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور شہر میں چھپ کے جا کے چپکے سے ایھا ازکا طعامن، جو حلال کھانا ہے نا وہ لے کر آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غیر مسلم ریاست میں اس کی فکر کرنا لازم ہے کہ جو آپ کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام۔ اسلامی کنٹری میں ضروری نہیں ہے آپ جائیں گوشت کھا لیں حلال ہی ہوگا، لیکن اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہوٹل میں جا کے جو مرضی کھا لو، تفتیش کرنی پڑے گی، پوری تحقیق۔ صرف حلال کا ٹھپا کافی نہیں ہے، ہر چیز پہ حلال کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں آج کل، وہاں لوگ کہتے ہیں حلال لکھا، وہ یعنی شراب کی بوتلوں پہ بھی ان کا بس چلے تو حلال کے ٹھپے لگا دیں وہ، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ باقاعدہ کسی ادارے سے، صحیح ریلائبل ادارے سے تحقیق ہونی چاہیے کہ ہاتھ سے اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ یہ واقعی حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے۔ تو خیر، تو انہوں نے کہا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، چپکے سے جاؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ، کسی کو پتہ نہ چلے، بھیس بدل کے جاؤ اور فی الحال کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، اور حلال کھانا ہونا چاہیے۔ تو اب جب وہ سکہ رائج الوقت لے کے آیا ہے نا، تو بندوں نے جب وہ دیکھا انہوں نے کہا یہ تو 310 سال پرانے سکے چل رہے ہیں بھائی، یہ کہاں سے آئے، یہ تو کسی کے پاس آج کل مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ خیر جی، وہ قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے، بالآخر تفتیش ہوتے ہوتے انہوں نے تاریخ کی کتابیں دیکھی ہوں گی، اپنے ابا دادا سے پوچھا ہوگا بھائی ونس اپون اے ٹائم کچھ لوگ یہاں سے گئے تھے، وہ حکومت تھی، انہوں نے وہ پکڑ کے سب کو اٹھا کے لے آئے۔ تو وہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ اللہ نے چند نوجوانوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، ان کو اللہ نے 310 سال تک غار کے اندر بند رکھا ہے، اس کے بعد اللہ نے نکالا۔ تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، تو یہ بڑا دلچسپ